السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسوہ اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس لیکچر میں علی حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہم نے حصہ نثر کے کافی اسباق مکمل کر لیے، اس کے علاوہ حصہ نظم سے بھی ایک نظم جس کا عنوان ہم تھا وہ دیکھ لی، مکمل کر لی۔ اب ہم اپنی ایک غزل کرنے کے لیے حصہ غزل کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی ہم نے کچھ پڑھنا ہو تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کی تعریف اور اس چیز کی حقیقت جانتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے، ظاہری سی بات ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، افادیت کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، غزل آخر ہے کیا۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ غزل پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اردو زبان کی حقیقت کو دیکھ سکیں، اس کے آغاز کو دیکھ سکیں، کیونکہ اردو زبان جو بنی وہ غزلیات کی وجہ سے بنی، اور اس کی جو ترقی ہوئی وہ غزلوں کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ نظمیں انگریزوں کے آنے کے بعد سے لکھی جانا شروع ہوئی تھیں، اس سے پہلے اردو جو ہے وہ غزل کی زبان شمار کی جاتی تھی۔ اور اگر ہم غزل کو دیکھیں تو دنیا کی صرف دو ہی زبانوں میں ہمیں غزل نظر آتی ہے، ایک فارسی جو کہ اس کی جائے پیدائش ہے اور وہیں پہ وہ پیدا ہوئی، اور جب وہ ہندوستان میں آئی تو اس کو اپنایا گیا اور وہ اردو کی شکل میں نظر آئی۔ اگر ہم دیکھیں ہندی میں غزل کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، ہاں اردو غزلیات کا ہندی ترجمہ ضرور مل جاتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اردو اور ہندی کیا ہے، اس لیے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن غزل جو ہے وہ اردو زبان کا خاصہ ہے۔ اب غزل ہوتی کیا ہے؟ اس لفظ کا جو عموماً معنی لیا جاتا ہے وہ دو معنی لیے جاتے ہیں، ایک ہرن کی چیخ، ہرن کی چیخ کو غزل کہتے ہیں، دوسرا معنی عورتوں سے باتیں یا عورتوں کی باتیں جو ہوتی ہیں ان کو ہم غزل کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم لفظ غزل استعمال کرتے ہیں تب تو ہمارا معنی یہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے محفل میں غزل سنائی تو اس کا کیا یہ مطلب ہوگا کہ اس نے ہرن کی چیخ سنائی؟ نہیں۔ یہ جو الفاظ کے معنی بتائے تھے میں نے، ہرن کی چیخ اور عورتوں سے باتیں، یہ تھا اس لفظ کا معنی۔ اب اصطلاحی معنی یعنی استعمال میں یہ کیسے ہوتا ہے؟ غزل ہم کہتے ہیں ہرن کی چیخ، غزال انگلش میں غزل بھی کہتے ہیں ہرن کو۔ ہرن سے یہ لفظ کس طرح نکلا غزل؟ اکثر لوگ بالخصوص بادشاہ شکار کیا کرتے تھے، اور ہرنوں کا شکار جو ہے وہ عام تھا۔ تو ہوتا یوں تھا کہ اکثر و بیشتر بادشاہ السلاطین جب ہرن کا شکار کرنے جنگل جاتے تھے تو ہرن بہت تیز بھاگتے ہیں، ان کی خاصیت ہوتی ہے قالینچے بھرتے ہوئے لمبی لمبی چھلانگیں لگاتے ہیں۔ جب کسی ہرن کا شکار کیا جاتا تھا، تیر لگتا تھا تو اس زخمی حالت میں ہرن بھاگ جاتے تھے، اور اس تیر کے زخم لگنے سے ہرن کے جو چیخنے کا شور ہوتا تھا، ہرن کے رونے کا،
جو اس کے رونے کی آواز ہوتی تھی وہ جنگل بھر میں سنائی دیتی تھی، اور اس طرح لگتا تھا کہ وہ جو پرسکون جنگل ہے وہاں کوئی طوفان آ گیا ہے، کوئی قیامت آ گئی ہے، کہ اس شور کو سن کے پرندے درختوں پہ نہیں بیٹھتے تھے، ادھر ادھر ہلچل شروع ہو جاتی تھی۔ تو اس دکھ کو، درد کو کہ جو سنا نہ جا سکے، سننے کے قابل نہ ہو، کہ کانوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جائے، اس کو ہم غزل کہتے ہیں۔ تو یہی صفت ہرن کے چیخنے کی، دکھ کی، درد کی غزل میں آئی، یعنی شاعری میں آئی، کہ غزلیں جو ہیں وہ عموماً دکھ درد کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ پھر عورتوں سے باتیں، عورتوں کی باتیں۔ اب جب کوئی مرد کسی عورت سے بات کرتا ہے تو یہ حتمی بات ہے، چونکہ عورت عزت کا پیکر ہوتی ہے، اس لیے اس سے تمیز سے بات کی جاتی ہے، تہذیب سے بات کی جاتی ہے، ادب سے بات کی جاتی ہے، احترام سے بات کی جاتی ہے۔ تو جو ہماری غزلیں لکھی گئیں ان میں ادب کا لحاظ رکھنا لازمی ہے، یعنی اس شاعری میں آپ بے ادبی سے بات نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے عورتوں سے باتیں۔ اب عورتوں کی باتیں لے لیتے ہیں۔ ہماری جو مشرقی روایات تھیں ان میں عورت نرماہٹ کا، جذبے کا اور محبت کا، پیار کا، خوبصورتی کا، حسن کا نمونہ ہے۔ مغربی اقوام میں اس طرح سے عورت کا سراپا نہیں بیان کیا جاتا، اس کو حسن نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہاں عورت اور مرد کو برابر درجہ دیا جاتا ہے۔ ہماری جو مشرقی روایات ہیں ان میں اس سے کچھ مختلف حالات ہیں۔ ہم مرد کو سختی کا، محنت کا، مشقت کا نمونہ مانتے ہیں، جبکہ جو خواتین ہوتی ہیں انہیں نرماہٹ، خوبصورتی، گداز اس کا پیکر مانتے ہیں۔ ہم ممتا کو لے کر آتے ہیں، ماں کی ممتا، ماں کا پیار، اور باپ کو ہم مشقت کے طور پر، مشقت کی علامت سمجھتے ہیں۔ تو یہی خصوصیات ہیں غزل کی، کہ غزل میں یہ تمام، یعنی یہ ایسی شاعری ہے جس میں یہ تمام اجزاء موجود ہونے چاہیے اور ہر صورت موجود ہوں۔ اب ہم اگر دیکھیں غزل کی خصوصیات جو ہوتی ہیں انہیں تغزل کہتے ہیں، اور تغزل میں کیا کیا ہے؟ جذبہ ہوتا ہے، محبت، نفرت، خوشی، غمی، جذبات، سچائی ہوتی ہے، سب سے بڑی بات خلوص ہوتا ہے، دل سے جو دل میں ہوتی ہے نا چیز وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے، منافقت نہیں چلتی، محبت ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، نرماہٹ، شکوہ، تکالیف، یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب میں نرماہٹ کہہ رہا ہوں، نرماہٹ کا کیا مطلب ہے؟ عموماً جب کسی شخص کو دکھ یا درد پہنچتا ہے تو اس کا ری ایکشن آتا ہے، رد عمل آتا ہے، اور رد عمل میں کیا ہوتا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ شخص ناراض ہو سکتا ہے یا غصہ کر سکتا ہے، لیکن جب ہم نرماہٹ کہتے ہیں، حلاوت کہتے ہیں، حلیم کہتے ہیں، تو اتنی نرماہٹ ہوتی ہے کہ تکلیف پہنچنے کے باوجود بھی وہ کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھاتا، بلکہ صرف اس کا ذکر کر کے چپ ہو جاتا ہے۔
تو ہمیں غزل میں نفرت نظر نہیں آئے گی. گلا ضرور نظر آئے گا لیکن عاجزی والا ہوگا. ڈاؤن ٹو ارتھ شاعر جو ہے نا وہ ڈاؤن ٹو ارتھ نظر آئے گا, عاجز نظر آئے گا, خاکسار نظر آئے گا. اب یہ تو تھی غزل کی عمومی خصوصیات جو غزل کو غزل بناتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم حیت کو دیکھیں, اس کی شیپ کو دیکھیں, غزل اور نظم میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عنوان کا. غزل بغیر عنوان کے لکھی جاتی ہے, کوئی ٹاپک کوئی ہیڈنگ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ غزل مانا اشعار کی شکل میں لکھی جاتی ہے, شعر شعر کر کے, لیکن اس کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے. یا اگر کہوں کہ اس کا ایک شعر ایک مکمل نظم ہوگا. آپ اس میں دنیا کے کسی بھی معاملے کو زیر بحث لا سکتے ہیں. پہلا شعر اس میں آپ اپنی زندگی کا ذکر کریں, دوسرے شعر میں سیاست کا کریں, تیسرے شعر میں دوستوں کا ذکر کریں, چوتھے میں گھر والوں کا ذکر کریں, پانچویں میں محبوب کا ذکر کریں. تو اس طرح ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے کہ اگر اس کو الگ بھی سنایا جائے تو وہ سمجھ آ جائے. یہ ہے خاصیت غزل کی. آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارے جو پہلے شاعر ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں خدائے سخن میر تقی میر. سخن شاعری کو کہتے ہیں, اور میر تقی میر کو ان کے بعد کے آنے والے دور کے جو شعراء تھے انہوں نے خدائے سخن کا لقب دیا. حتیٰ کہ مرزا غالب جو کہ اردو کے بہت بڑے شاعر شمار کیے جاتے ہیں, ان کا ایک شعر ہے کہ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب, سنا ہے اگلے زمانوں میں کوئی میر بھی تھا. ریختہ جو ہے وہ غزل کو بھی کہتے ہیں اور اردو کو بھی کہتے ہیں, یعنی اردو شاعری کے تم ہی استاد نہیں ہو, پرانے زمانے میں کوئی میر صاحب بھی گزرے ہیں. ظاہری سی بات ہے مرزا غالب اور میر تقی میر میں غالباً 2 یا 3 نسلوں کا فرق ہے. 1723 میں پیدا ہوئے, 1723, اور 1810 میں ان کا انتقال ہوا. یہ دونوں سن آپ نے یاد کرنے ہیں. میر محمد تقی ان کا نام تھا اور میر تخلص رکھا. والد کا نام میر علی متقی تھا. آگرے میں پیدا ہوئے. آگرے سے مراد آگرہ اتر پردیش میں ہے یہ شہر بھی. ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے. بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا. میر تقی میر کے بارے میں بتا دوں کہ دلی چھوڑ دیا تھا انہوں نے, آگرہ چھوڑ دیا تھا, اور بہت ہی کم سنی میں نواب کے پاس آ کر ملازم ہوئے تھے. یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے. وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے, لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا. نادر شاہ ایک جنگجو تھا, اگرچہ وہ مسلمان تھا, اور دلی پر جو ہے وہ مغل بادشاہوں کی حکومت ہوئی تھی, تو دلی پر نادر شاہ نے چڑھائی کر دی تھی اور
میر تقی میر نے اپنے شہر میں جنگ کا منظر دیکھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ میر تقی میر نے اپنے ہی شہر دلی میں لاشیں دیکھی گلیوں سے بھری ہوئی، تو ایسا آدمی جو کہ تکلیفیں دیکھے اس کی شاعری میں دکھ اور تکالیف کیوں نہیں آئیں گی۔ انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہوئے اور باقی عمر اسی شہر میں گزاری۔ دلی میں انہوں نے اپنی زندگی کا خاصا طویل وقت گزارا، اور لکھنؤ میں جو ہے وہ اپنی زندگی کے آخری ایام، آخری عرصہ جو ہے وہ لکھنؤ میں گزارا۔ اب اگر لکھنؤ اور دلی کا موازنہ کریں تو دلی وہ شہر ہے کہ جس نے مشکلات دیکھی ہیں بہت، اور لکھنؤ وہ شہر تھا کہ جس میں عیاشی ہی عیاشی تھی ہر طرف، کھانے کو وافر، پینے کو وافر، حالات خراب نہیں تھے۔ تو ان دونوں شہروں میں بہت فرق ہے، جو کہ آپ کو یہاں کے لوگوں کی اردو شعراء کی شاعری میں بالخصوص نظر آئے گا، کہ دلی کے جو شاعر ہیں وہ آپ کو سادہ نظر آئیں گے، اور جو لکھنؤ کے ہیں وہ بہت ہی بناوٹی، ایلیٹ کلاس ٹائپ نظر آئیں گے۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی ہے، مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ ان کی غزلوں کی خاص بات ہے سادگی اور دکھ درد، جو کہ واضح نظر آتا ہے۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے، بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا ہے۔ یعنی ہم عصر سے مراد وہ لوگ جو کہ ایک ہی وقت میں ساتھ تھے۔ عصر وقت کو کہتے ہیں، ہم ساتھ، اور متاخرین بعد کے آنے والے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا غالب نے اور دیگر شعراء نے ان کی تعریفیں کی کہ ان کی شاعری واقعی کمال ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ میر تقی میر کی شاعری میں جو ہیں وہ نشتر موجود ہیں، یعنی تیر موجود ہیں، اور وہ سیدھے دل پہ لگتے ہیں۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعراء اردو قرار دیا ہے۔ یعنی اردو شعراؤں کے جتنے بھی شعراء ہیں اردو کے، ان کے سر کا تاج ہیں میر تقی میر۔ میر کی تصانیف میں، یعنی ان کی کتابوں میں، ایک خود نوشت ذکر میر، خود نوشت کا مطلب اپنی زندگی کے حالات و واقعات جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ ایک تذکرہ ہے نکات الشعراء، تذکرہ اس کا ہم ذکر کر چکے تھے شاعروں کے لطیفے والے سبق میں، کہ پرانے شعراء کے حالات و واقعات، چھوٹے چھوٹے واقعات کے بارے میں لکھنا وہ تذکرہ کہلاتا ہے۔ نکات الشعراء نام ہے اس کا۔ ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں۔ دیوان جو ہوتی ہے وہ شاعری کی کتاب ہوتی ہے، اور دواوین اس کی جمع۔ تو یہ تھے حضرت میر تقی میر۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ کہیں گے کیا جو کوئی پوچھے ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اس لیکچر میں اتنا ہی، اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔